عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ کے امتحان کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہوں گی۔ پیپر 1 بالکل دو روز کے بعد آپ کو پیپر 1 اردو 3248 اور 3247 کے حوالے سے امتحان کا سامنا کرنا ہے، اور اس حوالے سے مختصر سی ویڈیو مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ 3248 کے حوالے سے آج پہلی ویڈیو ہاؤ ٹو اٹیمپٹ CAIE پیپر 1 کوشچن نمبر 1 شارٹ کوشچن آنسر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس پیپر کے حوالے سے اور اس سوال کے حوالے سے کچھ زیادہ مخمصہ نہیں ہے، بس کچھ بنیادی باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں۔ ہمارے پاس ماضی کے پرچہ جات موجود نہیں، البتہ 0539 کے پیپر 1 میں جو شارٹ کوشچن آنسر آتا ہے، اس سلسلے میں اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپیسمن پیپر میں ایگزامنر نے بہت سی ایسی باتیں بتائی ہیں اور طریقے بتائے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اس سوال کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ یہ سوال کل 8 نمبروں پر مشتمل ہے اور اسپیسمن پیپر اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ ان 8 نمبروں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کس طرح سے یہ پورے کے پورے 8 نمبر حاصل کر سکتے ہیں، اور کون سی ایسی غلطیاں ہیں جسے آپ کو اس کوشچن میں نہیں کرنی چاہیے، بس یہ مختصر سی گفتگو اس ویڈیو میں کی جائے گی۔ اگر تفصیل سے اس بات کو سمجھنا ہے تو آپ یوٹیوب چینل کیمبرج اردو لرننگ یوٹیوب چینل میں جا کر کے شارٹ کوشچن آنسر کی تفصیلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو سوال ہے اس میں ایک عبارت جو کہ کسی مضمون کی شکل میں، اشتہار کی شکل میں، ہدایات کی شکل میں، کسی بھی فارم میں، کسی بھی شکل میں ایک ایسی عبارت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ جو تقریباً 200-250 الفاظ پر مشتمل ہوگی، اور اس کے 8 نمبروں کے لیے اس کے 6 سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سوالات کہہ لیں یا 6 نکات کہہ لیں کہ وہ نکات ہیں کہاں پر، وہ سوالات ہیں کہاں پر، اس کو نکال کر کے آپ کو ان لائنوں میں لکھنا ہوگا جو لائنیں آپ کو ایگزام کے پیپر میں دی گئی ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ایک نقطہ پوچھا گیا ہے، ایک بات پوچھی گئی ہے تو 1 لائن ہے، 2 بات کہیں پوچھی گئی ہے تو 2 لائن آپ کو موجود ہوں گی، اور آپ کو بہت ہی مختصر انداز میں جواب دینا ہے، یعنی لائن کے باہر نہیں جانا ہے۔ کوئی جواب اگر ایک لفظ کا تقاضا ہے، ایک لفظ میں جواب ہو رہا ہے تو ایک لفظ میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے، ایک فقرے میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے، یا ایک مکمل جملہ بھی تحریر کیا جا سکتا ہے، لیکن جو کچھ بھی کرنا ہے دی گئی لائن کے اندر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں 6 سوالات موجود ہیں، پیسج موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ سوالات پڑھیں گے۔ سوالات کون سے ہیں اس پیپر میں؟ اگر آپ غور سے دیکھیں، سر جیمز پرانے ویکیوم کلینر میں کیا تبدیلی لانا چاہتے تھے؟ ورکشاپ میں لکڑی کا برادہ کس طرح اٹھایا جا رہا تھا؟ ڈائسن کا تحقیقی ادارہ کیا کام کرتا تھا؟ یہ تینوں سوال 1-1 نمبر کے ہیں اور 1-1 لائن دی ہوئی ہے۔ اب آپ کو ان تینوں سوالات کے لیے بس 1-1 نقطہ نکالنا ہے اور نیچے دی گئی لائن میں ہی لکھنا ہے، اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں لکھنا، نہ کناروں پہ لکھنا ہے، نہ سائڈ پہ لکھنا ہے، نہ کہیں اور کسی صفحے پہ جا کے لکھنا ہے۔ جو کچھ کام کرنا ہے اسی پہ کرنا ہے۔ اس کے بعد 2 نمبروں کا جب سوال ہے، ڈائسن کو اپنی مصنوعات کیوں ترک کرنا پڑتا ہے، 2 وجوہات لکھیں، تو آپ اس کے لیے دیکھیں 2 لائن دی ہوئی ہیں۔ پھر 5واں سوال ہے، ڈائسن کے مطابق مشینوں میں بہتری لانے کے لیے کن 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے بھی 2 لائنیں موجود ہیں، اور آپ کو 2 باتیں انہی 2 لائنوں میں تحریر کرنی ہے۔ اب یہ 2 باتیں میں نے جیسے کہ ابھی بتایا، بار بار زور دے رہا ہوں کہ ایک لفظ میں بھی جواب ہو سکتا ہے ایک نقطے کا، اور 2 جملے میں بھی بات کی جا سکتی ہے، ایک فقرے میں بھی ایک بات کی جا سکتی ہے، 2 فقرے میں بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو بات ایک دم مختصر ہونی چاہیے اور ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے، اور صحیح بات وہاں سے نکال کے، پیسج سے، عبارت سے نکال کے صحیح بات لکھنی چاہیے۔ آخری سوال ہے، سر جیمز کے مطابق ناکامی کا سیکھنے کے عمل سے کیا تعلق ہے؟ اب ہم آپ کو وہ طریقہ سکھائیں کہ جس طریقے سے آپ جو ہے اپنے سوال کو اٹیمپٹ کریں گے۔ کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ یہ
کچھ نکات آپ کے سامنے بہت ہی مختصر کر کے پیش کیے گئے. طلباء کن باتوں کا خیال رکھیں؟ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جب آپ عبارت پڑھیں سوال پڑھنے کے بعد، تو جو بھی بات پوچھی گئی ہے اس کو آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہائی لائٹر اور کلرفل جو چیزیں آپ کے پاس ہو سکتی ہیں اسے لے کر آپ جائیں گے. مختلف رنگوں کے ہائی لائٹر لے کر جائیں گے، پیلے رنگ کی ہائی لائٹر ہو، اورنج رنگ کی ہو، جو بہت پرومیننٹ کر دے آپ کی عبارت کو. تو جب آپ سوال پڑھ لیں تو جہاں جہاں سے اس سوال سے متعلق معلومات ملیں اسے ہائی لائٹر سے انڈر لائن کر لیں. اور کسی سوال میں 2 بات پوچھی گئی ہے تو اس کو الگ رنگ سے ہائی لائٹ کر کے نمبر 1 اور نمبر 2 ڈال دیں. ٹھیک ہے، جس سوال میں 2 بات پوچھی گئی ہے اس میں نمبر 1 نمبر 2 بھی ڈالیں، اور جس سوال میں ایک ہی بات پوچھی گئی ہے اس کو کوشچن نمبر، جس سوال سے متعلق وہ نقطہ ہے، جس کوشچن سے متعلق اس کا کوشچن کا نمبر ڈال دیں. یہ طریقہ لازمی کریں پیسج پڑھنے کے بعد. اور اس کے بعد کیا کریں کہ بہت سی معلومات ذہن میں آپ نہیں رکھ پاتے ہیں ایک ساتھ. عموماً اردو ریڈنگ میں کمزوریاں ہوتی ہیں طلباء، اور زیادہ اچھے طریقے سے روانی سے ریڈنگ نہیں ہوتی. تو مناسب طریقہ کیا ہے کہ 6 سوال کے بجائے 2 یا 3 سوال پڑھیں اور ان نکات کو پہلے انڈر لائن کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اور نمبرنگ کر لیں. جو 2 سوال آپ نے پہلے پڑھا ہے ان 2 سوال کے نکات کو پہلے انڈر لائن کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں. اس کے بعد اگلے 2 سوالات پڑھیں، پھر اس کے نکات جو آپ کو جواب کی صورت میں مل رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کر لیں یا نمبرنگ کر لیں. اور پھر اسی طرح اگر آپ نے 2 سوال کر کے کیا ہے تو اگلے مرحلے پہ ایک مرتبہ پھر 2 سوال پڑھیں. اس طرح 3 ٹکڑوں میں سوالات پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ہائی لائٹ کریں، اور ہائی لائٹ کرنے کے بعد نمبرنگ کر لیں. اور پھر یہ جب عمل ہو جائے تو پھر کیا کریں، جب آپ کو کوئی پوائنٹ نہ ملے تو اس کو تلاش کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. پہلے جو کچھ مل رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اور جو مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں اسے آخر میں حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ بھی ضروری ہے، کم وقت میں یہ کام کرنا ہے. تو مشکل سوالات کے جوابات کو آخر میں تلاش کریں. ہر سوال کے جتنے نمبر مختص ہیں اس کے مطابق نکات ضرور نکال لیں. اور جواب تحریر کرنے کے لیے جب نکات غور سے پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ ہاں جواب میں نے پرفیکٹ نکالا ہے، تو پھر اب یہ شکل آپ کی ہو جائے گی. یہ پیسج ہے، دیکھیں. سر جیمز پرانے ویکیوم کلینر میں کیا تبدیلی لانا چاہتے تھے؟ تو پھر اس کے جوابات کو دیکھیے میں نے ہائی لائٹ کر لیا ہے. کس طرح ہائی لائٹ کیا ہے؟ کیا تبدیلی لانا چاہتے تھے؟ یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہو گئی ہیں. دیکھیے میں یہاں تفصیل پہ نہیں جا رہا ہوں کہ کون سے سوال کا کیا جواب ہے. آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، غور کر لیا، دیکھ لیا کہ میں نے تمام نکات کو صحیح طریقے سے نکال لیا ہے. ہر نقطہ میرا موجود ہے. 8 نمبر کے لیے میں نے 8 نقطے نکال لیے ہیں، اور وہ سارے نقطے دیے گئے اشاروں یا سوالات کے مطابق ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے. ایک بار اور ریوائز کر لیں، پھر سے پڑھ لیں، اور اس کے بعد جب سارا عمل ہو جائے تو یہ سارا عمل زیادہ سے زیادہ آپ 10 منٹ میں کر لیں گے. ایک بار بھی پڑھ لیں گے، دوسری بار بھی پڑھ لیں گے، کوئی لمبا چوڑا پیسج نہیں ہے. سوالات اور ریڈنگ یہ ساری چیزیں اور انڈر لائن کرنا یہ سب 10 منٹ میں آرام سے ہو جائے گا. اور جب یہ سب آپ کام کر لیں گے تو تحریر کا کام جو ہے وہ بہت آسان ہے. تحریر کرنا، جب آپ چیزیں نکال چکے ہوں گے تو تحریر کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. سر جیمز پرانے ویکیوم کلینر میں کیا تبدیلی لانا چاہتے تھے؟ تو سمپل سی بات ہے کہ ویکیوم کلینر کے ڈسٹ بیگ سے نجات حاصل کی بجائے ایک دن کسی ورکشاپ میں انہوں نے لکڑی کاٹنے کی ایک بڑی مشین کو دیکھا جس میں موٹر کے ذریعے ہوا کے بگولے کا اثر پیدا کر کے لکڑی کے برادے کو اٹھایا جا رہا تھا. یہ آپ نے پڑھا. اب آپ نے دیکھا کہ اس میں کون سی بات اصل ہے. سر جیمز پرانے ویکیوم کلینر میں کیا تبدیلی لانا چاہتے تھے؟ تو کیا جواب ملا آپ کو؟ کیا جواب ملا؟ ڈسٹ بیگ سے نجات حاصل کیا جائے، یہ وہ چاہتے تھے. اس طریقے سے آپ نے چھوٹی سی بات لکھ دی جواب میں. تو یہ عمل آپ کیسے کریں گے؟ انڈر لائن کرنے کے بعد، ہائی لائٹ کرنے کے بعد. جہاں پہ 2 بات پوچھی گئی ہے کہ جیسے کوشچن نمبر 4 میں 2 بات پوچھی گئی ہے، ڈائسن کو اپنی مصنوعات کو کیوں ترک کرنا پڑتا ہے؟ 2 وجوہات لکھیں. تو پھر دیکھیے گرین رنگ، اپنا پرپل رنگ سے اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ کئی مرتبہ ان کی مصنوعات عوام میں مقبولیت حاصل نہیں کر پاتی، یا پھر نئے ڈیزائن کی تیاری پر آنے والے کثیر اخراجات کی وجہ سے انہیں ترک کرنا پڑتا ہے. تو ڈائسن کو اپنی مصنوعات کو کیوں ترک کرنا پڑی؟ ایک بات لکھیں گے کثیر اخراجات کی وجہ سے، بس چھوٹی سی بات. اور دوسری بات کیا لکھیں گے کہ ان کی بہت سی مصنوعات عوام میں مقبولیت حاصل نہیں کر پاتی تھیں، اس لیے ترک کرنی پڑی. یہ 2 باتیں لکھیں گے اور بات ختم ہو گئی. یہ طریقہ اختیار کریں گے، دی گئی لائن میں لکھیں گے اور اس طریقے سے اپنا کام مکمل کریں گے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ 8 نمبر حاصل کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. اب دیکھیے یہ اس کے جوابات ہیں. ڈسٹ بیگ سے نجات،
دوسرے جواب ہے موٹر کے ذریعے ہوا کے بگولے کا اثر پیدا کر کے، تیسرے کا جواب ہے روزمرہ استعمال کی مشینوں میں بہتر سہولیات متعارف کروانا۔ اب ایک ایک نمبروں کے لیے ایک ایک پوائنٹ لکھ دیا۔ اب کہیں پر دیکھیں کوشچن نمبر 5 میں صرف 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں، تکنیکی مہارت اور تخلیقی صلاحیت، یہ 2 لفظوں میں جواب ہے، 2.4 لفظ ٹوٹل ہیں، تو یہ ٹیکنیک بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے آپ ایک شارٹ کوسچن آنسر جو ہے وہ 15 منٹ کے اندر مکمل کر لیں گے اور آسانی سے آپ کا کام مکمل ہوگا، 8 کے 8 نمبر پورے ملیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی، مفید ہوگی، اور امتحان میں جانے کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ اس سوال میں آپ کو کس طرح کام کرنا ہے۔